تو 9 سال لوگوں نے اللہ کے راستے میں مجاہدے میں وقت گزارا ہے۔ ایک بزرگ تھے جہانیہ ان کا نام تھا، وہ جس شیخ کا نام سنتے اسی کے پاس جاتے کہ مجھے یہ نعمت مل جائے۔ پوری دنیا کا چکر لگایا، ان کا نام پڑ گیا جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ، کہ پورے جہان کا انہوں نے گشت کیا۔ اب آپ دیکھیے، ہم نے تو زندگی میں کوئی ایک آدھ سفر کیا ہوگا، انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا اللہ کو پانے کے لیے۔ حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر سے چلے اور انہوں نے پورے بنگلہ دیش کا سفر کیا، بنگال کا سفر کیا، اور بالآخر وہاں سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے، اور وہاں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کے مزار پہ آئے، اور وہاں پہ انہوں نے شعر بھی لکھا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ لیکن اتنا سفر کرنے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو میں چاہتا تھا کہ مجھے اللہ کشف میں نظر آئے یا فلاں نظر آئے، تو وہ تو اللہ تو ایسے نظر نہیں آتے۔ ہمارے اس سلوک کا جو انجام ہے نا، اختتام ہے، اس کو کہتے ہیں نایافت۔ یافت فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پانا، اور نایافت کا مطلب ہوتا ہے نہ پا سکنا۔ تو اس کا نام ہمارے بزرگوں نے لکھا حسرت نایافت، کہ سالک جب اس راستے پہ چلتا ہے شروع میں بڑا جذبہ ہوتا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آخر کے اندر آ کر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کو نہیں پا سکتا، اللہ تو میری استعداد سے بہت اونچے ہیں، بہت بلند ہیں۔ تو یہی اللہ کو پانا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کو پانا، کہ بندہ اس نتیجے پر آ جائے کہ میں اللہ کو نہیں پا سکتا۔ جس کا یہ نتیجہ، جس کو یہ مل گیا تو گویا اس نے اللہ کو پا لیا۔ جو اس نتیجے پر پہنچا نا کہ میں اللہ کو نہیں پا سکتا، تو بزرگوں نے کہا کہ اب اس نے اللہ کو پا لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ یا اللہ، اگر میرے سارے جسم کے بال زبان بن جائے اور میں ان سب زبانوں سے تیرا شکر ادا کروں، تو بھی تیری میرے اوپر اتنی نعمتیں ہیں کہ میں تو آپ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، اے میرے پیارے کلیم، الآن شکرتنی، اب آپ نے میرا شکر ادا کیا۔ جب آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ اتنا شکر ادا کر کے بھی آپ شکر ادا نہیں کر سکتے، یہ ہے میرا شکر ادا کرنا۔ تو اللہ کو پانا یہ ہے کہ انسان ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے جہاں وہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بلند ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ ہم اس کو پا ہی نہیں سکتے۔ اب اس بندے نے اللہ کو پا لیا کہ اللہ کیا ہے، ورنہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ بندہ آنکھوں سے دیکھ کے کہے کہ جی میں نے تو اللہ کو پا لیا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے 9 سال لگائے اللہ رب العزت کی معرفت کو پانے کے لیے، اور بالآخر اللہ نے ان کو دنیا کے اندر قبولیت عطا فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ بندے کے لیے اسباب بنا دیتے ہیں، کس کے لیے کیا سبب ہے یہ ہر بندے کا معاملہ الگ ہے۔ چنانچہ انڈیا میں ایک شاعر گزرے ہیں، ان کا نام تھا جگر مراد آبادی، مراد آباد کے رہنے والے تھے، جگر ان کا تخلص تھا، اور بڑے شاعر تھے، غزل بڑی غضب کی کہتے تھے، یعنی استاد شاعر تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ بندہ بہت اچھا تھا، مگر اسے شراب پینے کی عادت تھی، اور وہ علل اعلان شراب پیتا تھا۔ علل اعلان شراب پینے کے باوجود جو علماء صلاح تھے وہ اس سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ افسوس کرتے تھے کہ بندہ بڑا اچھا ہے
مگر ایک برائی میں پڑ گیا ہے اور اس سے جان نہیں اس کی چھوٹ رہی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ مگر وہ رند مشہور تھے کہ یہ شرابی بندہ ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اجمیر میں ایک مرتبہ نعتیہ مشاعرہ ہوا۔ اب جو منتظمین تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ نعتیہ مشاعرے میں کس کس کو بلانا چاہیے، تو کئی شعراء کے نام آ گئے، اس میں جگر کا نام آیا۔ تو چونکہ یہ بڑے شاعر تھے تو کچھ نے کہا جی کہ ان کو بلانا چاہیے، بڑے شاعر ہیں، ان کے بغیر مشاعرہ ادھورا رہے گا، پورا نہیں ہوگا۔ اور کچھ نے کہا جی کہ نہیں، واضح شراب پینے والا بندہ ہے، ایک شرابی شاعر کو نعت کے لیے بلائیں تو یہ ادب کے خلاف ہے، نہیں بلانا چاہیے۔ اب اختلاف ہو گیا آپس میں، کافی بحث ہوئی، بالآخر جو بلانا چاہتے تھے وہ غالب آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی شرابی ہے یا جو بھی ہے، نعت ہی ہم نے پڑھوانی ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی نعت لکھے اور نعت پڑھے، تو ہمیں دعوت تو دینی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے دعوت دی۔ اب جب جگر کو دعوت ملی کہ نعتیہ مشاعرے میں آپ نے شرکت کرنی ہے اور نعت پڑھنی ہے، تو جگر کی تو حالت بدل گئی، پریشان، میں شرابی، میں برا، میں گناہگار، میں خطا کار، اور مجھے نبی علیہ السلام کی نعت پڑھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ کانپتے تھے۔ پہلے تو وہ مانے نہیں کہ نہیں میں نہیں آ سکتا، پھر ان کے ایک دوست کے ذریعے ان کو کہلوایا گیا، جگر پھر بھی نہیں مانے۔ پھر ان کے ایک استاد تھے، ان کے ذریعے سے ان کو کہلوایا گیا، اور استاد نے آرڈر کیا کہ آپ نے جانا ہے اور وہاں جا کے نعت سنانی ہے۔ تو جگر خاموش ہو گئے استاد کی وجہ سے، ہاں بھر لی، حامی بھر لی کہ میں مشاعرے میں آؤں گا۔ اب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ جی مشاعرہ ہو رہا ہے، اور اس مشاعرے میں ایک شرابی شاعر بھی آئے گا نعت پڑھنے کے لیے۔ تو عوام النعت تو جذباتی ہوتے ہیں، چنانچہ پورے اجمیر کے عوام جو تھے وہ تو جذبات میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شرابی نبی علیہ السلام کی نعت پڑھے، ہم اس کو یہ گستاخی نہیں کرنے دیں گے۔ چنانچہ جگر مراد آبادی مشاعرے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے اجمیر پہنچ گئے۔ لوگوں کا گمان تھا کہ جس دن مشاعرہ ہوگا جگر اس دن آئیں گے اور ہم ان کو روک دیں گے، نعت نہیں پڑھنے دیں گے۔ بعض نے پروگرام یہ بنایا تھا کہ وہ ریل سے سفر کریں گے تو جب ریلوے اسٹیشن پر اتریں گے ہم وہیں پہ نعرے بازی کریں گے اور ان کو کہہ دیں گے کہ آپ نعت نہیں پڑھ سکتے، آپ شرابی ہیں، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی مت کریں۔ مگر لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور جگر جو تھے وہ ایک ہفتہ پہلے اس شہر میں پہنچ رہے تھے اور وہ اپنی آنکھوں سے لوگوں کے سارے معاملات دیکھ رہے تھے کہ لوگ جذبات میں ہیں، بینر لگے ہوئے ہیں اور مخالف لکھا ہوا ہے کہ ہم جگر کو ہم نعت نہیں پڑھنے دیں گے، اور حیران ہو رہے تھے۔ اب جگر مراد آبادی چاہتے تھے کہ میں نعت لکھوں، مگر نعت لکھنے بیٹھتے تھے اور بے اختیار غزل لکھ لیتے تھے، کیونکہ غزل کے میدان کے شہ سوار تھے نا، تو نعت لکھنے بیٹھتے تھے، غزل لکھ دیتے تھے، پھر کاٹتے تھے، پھر کاٹے ہوئے کو مزید ترمیم کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ میں نعت لکھوں، مگر نعت کا کوئی مصرع ہوتا ہی نہیں تھا۔ کئی دن وہ اسی طرح کوشش میں لگے رہے۔ بالآخر ایک ایسا بھی دن آیا کہ نعت کا ایک مصرع ہو گیا۔ اب اس دوران جگر نے یہ عہد کیا کہ جب تک نبی علیہ السلام کی نعت مبارکہ میں لکھ نہیں لیتا اور پڑھ نہیں لیتا، میں اس دوران شراب نہیں پیوں گا، میرے حلق میں شراب کا قطرہ نہیں جانا چاہیے، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنی ہے، میں اس بدبودار منہ کے ساتھ کیسے جو ہے نا وہ نعت پڑھوں گا۔ اب شراب نہ پینے کی وجہ سے طبیعت کے اندر پریشانی بھی تھی،
مگر وہ اپنی بات پہ جمے ہوئے تھے. ایک مصرع ہوا تو پھر دوسرا مصرع، اور اللہ کی شان کے ایک دن تو پوری نعت ہی انہوں نے لکھ دی. اب وہ بڑے خوش تھے کہ میں نے نعت لکھ دی ہے، اور اب مجھے نعت لکھنے کے بعد اس کو پڑھنے کا موقع بھی ملے گا. چنانچہ جس دن مشاعرہ ہونا تھا، جگر مراد آبادی نے غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے اور مشاعرے کی طرف اس طرح چلے جیسے کوئی حاجی حج کرنے کے لیے چلتا ہے. خوش اس بات پہ تھے کہ ساری زندگی میں نے غزلیں لکھی ہیں، آج میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھ کے اس کو پڑھنے کی سعادت پا رہا ہوں. اسٹیج پر پہنچ گئے. چنانچہ جو اسٹیج سیکرٹری تھا اس نے اعلان کیا کہ اب ہم رئیس المتغزلین حضرت جگر مراد آبادی کو نعت پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں. جیسے ہی اعلان ہوا تو مجمع میں نوجوان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ شرابی بندہ نعت نہیں پڑھ سکتا، یہ ادب کے خلاف ہے، ہم ہرگز اس کو یہ نعت پڑھنے کا موقع نہیں دیں گے. جگر مراد آبادی بڑے سکون کے ساتھ سب نوجوانوں کا جذبہ دیکھتے رہے، اور بالآخر انہوں نے کہا کہ نوجوانوں، آپ یہ جو شور مچا رہے ہو یہ میرے شرابی ہونے پہ شور مچا رہے ہو یا جن کی میں نعت پڑھنے جا رہا ہوں ان کی نعت کے اوپر شور مچا رہے ہو؟ اب نوجوان یہ بات سن کے خاموش ہو گئے. مجمع کو ایسے تھا جیسے سانپ سونگھ گیا. پھر جگر مراد آبادی نے نعت کا پہلا مصرع پڑھا. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، دامان نظر تنگ فراوانی جلوہ، اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ. اس طرح کہ ہر سانس ہو مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ، ایک ننگے غم عشق بھی ہے منتظر دید، صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ، کونین کا غم یاد خدا اور شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ، ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم، شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. اب یہ نعت انہوں نے پڑھ کے سنائی تو مجمع نے بالآخر یہ کہا کہ یہ نعت لکھی نہیں، اس سے اللہ نے لکھوائی ہے. نعت لکھی نہیں، اللہ نے اس سے، اب بندے کا ادب اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. اللہ نے ان کی زندگی بدلنے کا راستہ بنا دیا کہ ایک شاعر آئے ہوئے تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ. وہ انگریزی لکھے پڑھے تھے اور ایک بڑے عہدے پہ فائز تھے، اور شاعر ہونے کی نسبت جگر مراد آبادی کے دوست بھی تھے. تو جگر مراد آبادی نے دیکھا کہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بہت اچھی نعت پڑھی. تو جب ان سے نعت سنی تو جگر مراد آبادی نے ان سے سوال پوچھا کہ مجذوب صاحب، آپ تو مسٹر تھے، آپ کی ٹر کیسے مس ہو گئی؟
آپ تو مسٹر تھے، انگریزی لکھے پڑھے نوجوان تھے، آپ کی ٹر کیسے مس ہو گئی؟ تو خواجہ مجذوب رحمۃ نے فرمایا کہ مجھے ایک اللہ والے کی صحبت نصیب ہوئی جس کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی۔ تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ کیا میں بھی اس ہستی سے مل سکتا ہوں کہ جس نے آپ کی زندگی کو بدلا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا۔ ان کا تعلق تھا حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ چنانچہ جگر مراد آبادی نے کہا کہ میں ان کو ملنے کے لیے آؤں گا، مگر مجھے شراب پینے کی عادت ہے، میں جس رات وہاں ٹھہروں گا وہاں بھی شراب پیوں گا، اگر یہ شرط قبول ہے تو میں آؤں گا، ورنہ کہیں اور چلا جاؤں گا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ سے آ کے پوچھا کہ یہ شاعر آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے مگر وہ یہ شرط لگا رہا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تو مردم شناس تھے، جانتے تھے کہ جگر کے اندر کتنی استعداد ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ وہ ملنے کے لیے آئیں، میں ان کو خانقاہ میں نہیں ٹھہراؤں گا کیونکہ خانقاہ پبلک پلیس ہے، خانقاہ میں کوئی شراب نہیں پی سکتا، میں ان کو اپنے گھر ٹھہرا دوں گا اور وہ میرے گھر رہتے ہوئے جو چاہیں وہ کریں۔ گھر تو مومن کے کافر بھی آ کے رہ سکتا ہے تو اس کو بھی رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ نے فرمایا کہ چونکہ میں گھر ٹھہرنے کا انتظام کروں گا تو گھر میں ان کو اختیار ہوگا، وہ جو کھانا پینا چاہیں وہ پی سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کے لیے ایک صورت بھی نکل آئی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جگر مراد آبادی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے آئے، حضرت سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات کے بعد جگر مراد آبادی نے کہا کہ حضرت میں دل میں دو نیتیں لے کے آیا تھا کہ جب میں آپ کی ملاقات کروں گا تو دو کام کروں گا۔ حضرت نے پوچھا کون سے؟ ایک کام تو یہ کہ میں اپنے چہرے پہ داڑھی سے جاؤں گا، اور دوسرا کام یہ کہ میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خوش ہوئے اور دعائیں دیں، اور جگر مراد آبادی ایک مجلس کے بعد واپس اپنے گھر آ گئے۔ اب شرابی بندہ شراب یکدم چھوڑ دے تو بیمار ہو جاتا ہے، اس لیے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ٹیپر آف کرنی چاہیے۔ تو جگر مراد آبادی نے یکدم شراب پینا چھوڑ دی تو بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا۔ اب بیماری میں لوگ ان کی عادت کے لیے آتے، تو جگر مراد آبادی نے اس کے اوپر بھی شعر بنایا، اپنی بیماری پر اور لوگوں کی عیادت کے لیے آنے پر بھی شعر بنایا۔ کیا شعر بنایا؟ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا۔ خیر بہت دن گزر گئے، ڈاکٹروں نے کہا بھی صحیح کہ آپ نے یکدم شراب چھوڑ دی اس لیے بیمار ہو گئے۔ تو جگر مراد آبادی نے جواب دیا کہ اب میری بیماری کا آخر انجام کیا ہے؟ میں مر جاؤں گا نا۔ انہوں نے کہا ہاں مر جائیں گے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے شراب نہیں پینی، اگر موت آتی ہے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے ان کو استقامت عطا فرمائی، پھر بالآخر طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں وہ بار بار آنے جانے لگے اور ان کے اوپر رنگ چڑھ گیا۔ اب وہ اللہ کی تعریفیں میں شعر کہتے تھے اور نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار کہا کرتے تھے۔ پھر تو جو دینی طبقہ تھا ان میں ہر بندہ جگر مراد آبادی سے محبت کرتا تھا۔ ایک دن کسی نے جگر مراد آبادی سے پوچھا کہ آپ اتنے اونچے مقام کے کیسے پہنچ گئے؟ آپ اتنے اونچے مقام کے کیسے پہنچ گئے؟ تو جگر مراد آبادی نے اس کے جواب میں شعر کہا۔ شعر یہ تھا
میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ پھر اللہ نے اس طرح ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ چنانچہ جذب کی مثالیں اور سلوک کی مثالیں اگر آپ اولیاء امت کے حالات پڑھیں تو آپ کو بہت نظر آئیں گے۔ ایک جذب کی مثال تو یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا بشر، اور وہ پولیس میں کام کرتا تھا اور شرابی تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن شراب کے نشے میں وہ جا رہا تھا، اس نے زمین کے اوپر ایک کاغذ پڑا ہوا دیکھا۔ جب کاغذ اٹھایا تو اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اگرچہ شراب کا نشہ تھا مگر اتنی ہوش تھی کہ اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس کاغذ کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے وہ کاغذ زمین سے اٹھا کے دیوار کے اندر کوئی سوراخ تھا وہاں پہ رکھ دیا کہ یہ اللہ کا نام ہے، اس کو پاؤں کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو اونچی جگہ پہ ہونا چاہیے۔ اب اس شرابی کا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا، اور اللہ نے ایک وقت کے ولی کو الہام فرمایا کہ جاؤ اور بشر کو یہ خوشخبری دے دو کہ تم نے میرے نام کو زمین سے اٹھا کر اونچی جگہ کے اوپر رکھا، اب میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ ان بزرگوں نے جب یہ پیغام دیا تو بشر کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے شراب سے سچی توبہ کر لی اور اللہ کی محبت میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ اب یہ بشر جو تھا نوجوان، یہ جوتے نہیں پہنتا تھا، ننگے پاؤں چلتا تھا۔ ننگا پاؤں جو چلے اس کو حافی کہتے ہیں، تو ان کا نام پڑ گیا بشر حافی۔ انہوں نے باقی پوری زندگی ننگے پاؤں ہی چل کے گزار دی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بشر آپ جوتے نہیں پہنتے؟ تو فرمانے لگے کہ جب میں نے توبہ کی اس وقت جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، اور پھر میں نے قرآن کی تلاوت کی تو اس میں اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اس زمین کو اللہ نے فرش بنایا، تو میرے مالک نے جس کو میرے لیے فرش بنایا، اب مجھے اس کے اوپر جوتے پہن کر چلنے سے حیا آتی ہے۔ تو یہ ننگے پاؤں چلتے تھے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ زندگی انہوں نے اسی طرح گزار دی بشر حافی نے۔ عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے گدھے کو لے کے جا رہا تھا، گدھے نے گلی کے بالکل درمیان میں لید کر دی، پیشاب کر دیا، تو وہ گدھے ریڑھی والے نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ آج بشر حافی فوت ہو گئے۔ جب پتہ کیا گیا تو بات سچ تھی، بشر حافی کی وفات ہو گئی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ میں دیکھتا تھا کہ میرا گدھا ریڑھی میں بھاگ رہا ہوتا تھا، جب اسے پیشاب کرنا ہوتا تھا یا لید کرنی ہوتی تھی تو یہ راستے کے درمیان میں نہیں کرتا تھا، ہمیشہ ایک کنارے پر ہٹ کر کرتا تھا۔ تو میں سوچتا تھا کہ میرا گدھا راستے کے درمیان میں نجاست کیوں نہیں پھیلاتا۔ پھر میں نے ایک بندے کو ننگے پاؤں چلتا ہوا دیکھا تو میں نے دل میں گمان کیا کہ یہ بندہ اللہ کے ادب کی وجہ سے ننگے پاؤں چلتا ہے۔ اللہ نے جانوروں کو حکم دیا کہ تم نے راستوں میں نجاست نہیں پھیلانی، میرا ایک بندہ ننگے پاؤں چل رہا ہوتا ہے، اس کے پاؤں جو ہے وہ نجاست والے نہ بن جائیں۔ آج میرے گدھے نے راستے کے درمیان میں جو لید کی تو میں سمجھ گیا کہ وہ ننگے پاؤں چلنے والا بندہ اب اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو دیکھیے شراب پینے والا بندہ تھا لیکن اللہ نے اس کو ولایت کی درجے تک پہنچا دیا۔
ایک بزرگ تھے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، یہ ڈاکوؤں کے سردار تھے اور اپنے زمانے میں خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ جو ان کا نام سنتا تھا وہ کانپ جاتا تھا کہ فضیل بن عیاض سے کہیں ہمارا واسطہ نہ پڑ جائے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک رات ایک قافلہ لوٹنا چاہ رہے تھے اور قافلے میں ایک بندہ اونٹ کے اوپر بیٹھا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ قریب سے گزرا تو اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اس قرآن سے جس کو اللہ نے اتارا۔ اب اس آیت کا دل پر ایسا اثر ہوا کہ فضیل بن عیاض نے ڈاکہ مارنے سے سچی توبہ کر لی، نیکی کے لائن پر آ گئے اور پھر اللہ نے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا۔ پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے اور اب توبہ کرنے کے بعد ولیوں کے بھی سردار بن گئے۔ تو یہ جذب کی مثالیں ملتی ہیں، شرابی تھا نیک بن گیا، ڈاکو تھا نیک بن گیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر سالکین یہی سوچتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح اس ڈاکو کو نیک بنا دیا، شرابی کو نیک بنا دیا، اللہ مجھے بھی اسی طرح خود ہی نیک بنا دے۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جذب کے رستے سے کھینچے ہوئے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں، ہمیں محنت نہ کرنی پڑے۔ نہیں، یہ اللہ کا چوائس ہے، جس کے ساتھ اللہ جو چاہے کرے، ہمارا اختیار اس میں نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کو کریں اور شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمارے جسم کو اپنے راستے میں تھکنے کی توفیق عطا فرمائی۔